السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، فجر کی اور 10 دنوں کی، اور ان 10 دنوں میں بھی کچھ جفت ہیں اور کچھ طاق ہیں، کچھ ایون ہیں اور کچھ اوڑ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کن 10 دنوں کی قسم کھا رہا ہے؟ وہ اللہ جو حنان ہے، منان ہے، بدیع السماوات والارض ذو الجلال والکرام، الحی القیوم ہے، وہ قسم کھائے تو کوئی اہم بات ضرور ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں، 1 سے لے کر 10 تک کے، اور اللہ کے نزدیک پورے سال میں ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں اہم ہے، اور اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بہترین کوئی اعمال نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے، اللہ کے نبی کیا جہاد بھی نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، اللہ کو جہاد بھی پسندیدہ نہیں، ان ایام سے بڑھ کر نہیں۔ ہاں، کوئی شخص اپنا مال اور اپنی جان میدان جہاد میں لے کر جائے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، بس ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل اتنا پسندیدہ نہیں۔ اور ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس دن کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہو۔ ان ایام میں ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان ایام کی ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ گویا کوئی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے روزے رکھتا ہے تو گویا اس نے 10 سال کے روزے رکھے، اور جس نے 10 راتوں میں قیام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، اس نے 10 لیلۃ القدر کو پا لیا۔ سبحان اللہ، یہ دن اتنے اہم ہیں تو کیوں نہ ہم اس کی کچھ تیاری کر لیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لیں، اپنے آپ کو دوڑائیں بگائیں، محنت کریں۔ وہ قیمتی ترین دن آ رہے ہیں جن کو قرآن ایام معلومات، ایام معدودات کہتا ہے۔ سال بھر کے عظیم ترین دن ہیں، ایک ایک منٹ اہم ہے، کچھ بھی ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان دنوں میں وہ تمام کام کریں گے، وہ تمام کوششیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ برکات حاصل کر لیں۔ ہم گھروں میں رہنے والی، خاص طور پہ خواتین، گھر کے گھریلو کام کاج کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان دنوں کو کس طرح سے گزاریں، کیسے اپنے لیے آخرت اکٹھی کر لیں، یہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور ہم ایک ایسا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں گی کہ ان ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگلی ہم اپنی زندگی کو ان 10 دنوں میں پوری کی پوری زندگی کی محنت ان 10 دنوں میں کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد پر بہت آسانی کی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں تھوڑے تھوڑے اعمال کرنے کو کہا اور ان کے اجر بہت زیادہ رکھ لیے۔ کہیں ہمیں ذی العشرہ 10 ذی الحجہ کے 10 دن دے دیے، کہیں ہمیں لیلۃ القدر دے دی، کہیں اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے دے دیے۔ اللہ بہانے بہانے سے ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے قرب میں لانا چاہتا ہے۔ ہم بھی اس رب کے بندے بن جائیں، اور پھر ایک بندہ جو کام کرتا ہے وہ حق ادا کر دیں۔ انشاءاللہ سب سے پہلے کام ہم نیت کریں گے، کیونکہ نیت کا بھی ثواب ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و بدار نیت کے اوپر ہے۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے ہیلپ مانگتے ہیں، اللہ ان ایام میں ہم جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں، اللہ ہماری نیت کو، ان اعمال کو اللہ قبول کر لے۔ اللہ اگر کہیں کوئی کھوٹ ہو گیا ہے، کہیں کوئی ریاکاری ہو گئی ہے، کوئی خلوص میں کمی ہے، اللہ اپنی رحمت کے جھونکوں سے
ہمیں معاف کر دے، ہمیں سچا بندہ بنا لے۔ نمبر 1 ہم نیت کریں گے۔ نمبر 2 ہم توبہ کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کرے وَاسْتَغْفِرُوا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو، تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جھنجھولیں گے، اپنے آپ کے گناہوں کی ایک فہرست بنا لیتے ہیں، چاہیں تو پیپر پر بنا لیں، چاہیں تو اپنے ذہن پر بنا لیں۔ نمبر 1 ہم نیت کریں گے۔ نمبر 2 ہم توبہ کریں گے اور اپنے گناہوں کی لسٹ بنا کر اس پر شرمندہ ہوں گے اور اللہ کو کہیں گے اللہ یہ پرچی میں نے بنا لی ہے، اب تیرے حوالے، میں تیری بندی، میں تیرا بندہ، تو میرا آقا، تو میرا مولا، میرا رب، میرا خالق ہے، چاہے تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے ضرور معاف کر، کیونکہ مجھے معاف کر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہاں البتہ تیری شان میں اضافہ ضرور ہوگا۔ نمبر 3 کام جو ہم کریں گے ان 10 دنوں میں، نماز کو اپنے اول وقت پر پڑھیں گے، جیسے ہی اذان سنیں سب کام کو پس پش ڈال دیں گے، بس جا کر نماز ادا کریں گے، اور اذان کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، اذان کی دعا پڑھیں گے، اور اذان کے بعد جو شخص جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے، ضرور قبول کرتے ہیں۔ اذان کے فوراً بعد اللہ سے خوب دعائیں مانگیں گے، اور اول وقت پر جلد از جلد نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 4 سنت موقدہ ہم ضرور ادا کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص دن رات میں 12 رکعات کو ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں، اپنے دھیان میں لا کے دیکھیں، اللہ جنت میں محل دے رہا ہے، اور جنت کے محلوں کی کیا ہی بات، سبحان اللہ، اللہ جانے، اور وہ جنت کے باغات، وہ نہریں، وہ جنت میں باغیچے، وہ گھر اور وہ محل، ان کی کیا ہی کیفیات ہیں وہ اللہ ہی جانے ہیں۔ اور وہ 12 رکعت کیسے پوری ہوں گی؟ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، انشاءاللہ یہ 12 رکعتوں کا اہتمام کریں گے۔ اگر اس سے پہلے مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی تو ان 10 دنوں میں کم از کم اس کا ضرور اہتمام کریں گے۔ نمبر 5 قیام اللیل، انشاءاللہ اگر سارا سال قیام اللیل نہیں کیا تو ان 10 دنوں میں ضرور کریں گے۔ الارم لگا کر فجر کی نماز سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے، کوشش کریں بھاگ لیں، دوڑ لیں، جتنا اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 2-4 رکعت ضرور نماز پڑھیں۔ قیام اللیل کو آسان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے وقت عشاء کے بعد کے وتر چھوڑ دیں اور نیت کر لیں، الارم لگا لیں کہ میں نے عشاء کی وتر فجر کے پہلے پڑھنے ہیں، یعنی تہجد میں پڑھنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے فرشتے آپ کو ضرور اٹھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تہجد پڑھنے والا تو اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب رب بندے کا، بندہ رب کا، یہ 10 دنوں میں یہ ٹائم نہیں گنوائیں گے۔ اور نمبر 6 چاشت کی نماز ادا کرنا، اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں۔ سورج نکلنے کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں ہے، فجر کی نماز اول وقت پر پڑھنا ہے اور سورج نکلنے تک نہیں سونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ صبح کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، وہ شخص بہت ہی بدبخت ہوگا جو اس وقت سو کر اپنے سارے رزقوں کو، اپنے اللہ کی نوازشوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو اپنے دروازے سے ہی واپس کر دیتا ہے۔ تو سورج نکلنے تک جاگنا ہے، کوشش کرے جائے نماز پر بیٹھ جائیں، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ذکر و اذکار کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، جب سورج طلوع ہو جائے، تھوڑا بلند ہو جائے تو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔
یہ اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کسی نے حج اور عمرہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے پورے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ دے سکے۔ صحابہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون اتنا امیر ہے جو اپنے ایک ایک جوڑ کا صدقہ کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اطہر نے فرمایا جو شخص صبح سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف قبول کر لیتا ہے۔ اور نمبر 7، ہم روزہ رکھیں گے۔ ان 10 دنوں کی اللہ نے جب قسم کھا لی ہے تو ان 10 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ موسم سخت ہے، گرمی ہے، تو ذی الحجہ کے اگر پہلے 10 دن کے ہم روزہ 9 دن یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو خالی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال جو گزر چکا ہے ہمارا ماضی کا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک آنے والا سال فیوچر 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں صرف عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ اب سوال یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ کب رکھیں گے؟ جب تمام مسلمان میدان عرفات میں حج ادا کر رہے ہیں اس دن، جو کہ ہمارے پاکستان کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ کا دن بنتا ہے، یا پھر جو ہمارے پاکستان کا 9 ذی الحج ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بیسٹ بات یہ ہے کہ ہم 8 اور 9 ذی الحجہ 2 روزے رکھ لیں۔ یہ 2 روزے ہمیں تمام ہماری زندگی میں سکون دے دیں گے، ہمارے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اگر آپ 2 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 9 ذی الحجہ جو پاکستان کا 9 ذی الحج ہے یعنی عید سے 1 دن پہلے وہ روزہ ضرور رکھیں۔ یہ بھی 2 سال کے روزوں کو 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ تلاوت قرآن پاک سے بیسٹ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ ہر شخص کم از کم کچھ آیات ہی زبانی یا پھر دیکھ کر روزانہ پڑھے۔ وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہوتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں اور وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے فرمایا جو شخص 1 حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں، 2 حرف 20 نیکیاں، 3 حرف 30 نیکیاں، جتنے حروف اتنی نیکیاں۔ اس سے زیادہ اور انسان کیا نیکیاں اکٹھی کر سکتا ہے اور کیا برکات ہو، اللہ اور کتنی ملٹیپلیکیشن کرے۔ تو ان 10 دنوں میں چونکہ اعمال اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، اپنے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیں، ایک ہدف کر لیں کہ میں نے اس 10 دنوں میں مکمل قرآن پاک کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور پہلے 10 دنوں میں ایک ایک دن کا اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں، جیسے کہ فرسٹ ذی الحج کو پہلے دن کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران تک میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا، پھر سیکنڈ ڈے سورہ نساء سے سورہ الانعام، پھر تھرڈ ڈے سورہ الاعراف سے سورہ توبہ، فورتھ ڈے میں سورہ یونس سے سورہ الرعد، ففتھ ڈے میں سورہ ابراہیم سے سورہ الکہف تک، اور 6 ڈے میں سورہ مریم سے لے کر سورہ المؤمنین، اور 7 ڈے میں سورہ الشعراء سے لے کر سورہ الاحزاب تک، اور 8ویں دن سورہ سبا سے لے کر سورہ فصلات، 9ویں دن سورہ الشعراء سے سورہ الحدید، اور 10واں دن جو ہے سورہ مجادلہ سے لے کر سورہ الناس تک۔ انشاءاللہ اس طرح سے بھی پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر پورا قرآن پاک کمپلیٹ نہ بھی کر سکیں تو کم از کم جتنا ہو سکے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کریں۔ جب فارغ ہوں تب قرآن کھول لیں۔ آج کل بہت آسان ہے، موبائل سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ہر ایک کے پاس ڈیجیٹل قرآن ہوتا ہے موبائل میں۔ نمبر 2، پورے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت تسبیحات پڑھنی ہے، اور اگر آپ گن کے تسبیحات پڑھ سکیں تو گڈ، اگر نہیں پڑھ سکتے
تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اللہ کا ذکر کریں. اور ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین ذکر جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ. اور یہ ذکر الگ الگ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اکٹھا بھی پڑھا جا سکتا ہے. پھر چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو ذکر آتا ہے، استغفار آتا ہے، درود آتا ہے، سب پڑھیں. کم از کم ایک دن میں 100 بار تو درود ضرور پڑھیں. اور درود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور درود ایک ایسی عبادت ہے کوئی کتنی بھی پڑھ لے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. نمبر 10، روزمرہ کے اذکار ضرور کریں گے جس میں صبح اور شام کے اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعائیں ہیں، سونے سے پہلے کی دعائیں. یہ تمام اذکار، یہ تمام چیزیں اپنے کاغذ پر ایک لکھ لیں، اپنے سامنے کہیں لٹکا لیں، رکھ لیں تاکہ آپ بھولیں نہ. پوری جیسے پیپر آنے سے پہلے انسان اپنی کمر باندھ لیتا ہے، کمر باندھ لیں. نمبر 11، دعائیں مانگیں. وہ ساری دعائیں جو آپ کے دل میں ہیں کہیں لکھ لیں، اپنے آپ کو یاد کروائیں، باقاعدہ بیٹھ کر پورے اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگیں. نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعائیں مانگیں، اپنے سجود میں دعائیں مانگیں، تہجد کے وقت دعائیں مانگیں، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں مانگیں. اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے فرمایا رات کو جو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اچانک، وہ ہماری آنکھ نہیں کھلتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کھلواتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کو یاد کرے. جب پہلو انسان بدلتا ہے وہ بھی اللہ انسان کا پہلو، انسان کی سائڈ چینج کرواتے ہیں. فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر پہرا دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت ہم جب سوئے ہوئے اچانک ہماری آنکھ کھلتی ہے یا ہم اپنی سائڈ چینج کرتے ہیں، جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. نمبر 12، دوسروں کے لیے بھی دعاؤں کو کہیں اور خود بھی دوسروں کے لیے دعائیں کریں. وہ تمام لوگ اس دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس طرح بہت سی دعائیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے پاس موقع نہیں ہے، چانس نہیں ہے دوبارہ اس دنیا میں آنے کا. ہمارے پاس ہے موقع. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. ہماری اولادوں کو اللہ نیک صالح کر دے. فتنوں کا دور ہے، اللہ ہمارے والدین کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں. اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں. نمبر 13، صدقہ کریں. صدقہ روزانہ کی بیسس پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس 10 دنوں میں جس کے پاس استطاعت ہے اکٹھا کسی کو غلہ یا سودا وغیرہ لے کر بھی دیا جا سکتا ہے. ہمارے گھروں میں آنے جانے والے کام والے ہمارے ہیلپرز، ہم ان کو بھی کچھ روٹی سالن بچا ہوا بھی دے تو یہ بھی کافی ہوگا. جس قدر ہو سکے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ نیت کو دیکھتے ہیں. اللہ کو ہمارے وہ صدقات نہیں پہنچتے، ہماری نیت پہنچتی ہے. تو جس قدر ہو سکے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقات کریں. نمبر 14، صلہ رحمی کریں. جس سے بھی آپ کی کہیں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، آپ ان سے مل لیں، فون کر کے بات کر لیں یا ان سے جا کر خیریت معلوم کر لیں. کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت معلوم کر لیں، کوئی پریشان ہے تو اس کی خیریت معلوم کر لیں. دل بڑا کر کے معاف کر دیں. کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، دل توڑا ہے، بہت تکلیفیں بھی دی ہیں، آپ خود اپنا دل بڑا کریں. کیا آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے غیرت مند ہیں؟ آپ کی ناک زیادہ اونچی ہے، ہماری آنکھ اونچی نہیں ہے ناک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر بھی پڑے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں کی اور ان دعاؤں کا نتیجہ ہے وہ ثقف قبیلہ پھر مسلمان ہو گیا. انہی کا بچہ نوجوان محمد بن قاسم پھر یہاں پر آج اسلام آیا. یہ میرے نبی کی وہ طائف کی دعا ہے.